دے سکتے، بلکہ اس مبارک حدیث سے تو ایک شاندار بات ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ نے اہل قرآن اور اہل مال کو دونوں کو برابر برابر ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مال اور اہل قرآن کو برابر برابر ذکر کیا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے دولت قرآن سے مالا مال کیا اور دن بھر رات بھر وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور آج کل اس کا بہترین نمونہ ہوتا ہے کہ حافظ سارا دن قرآن پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے اور رات کو قرآن سناتا ہے۔ وہ کسی نے اچھا سا لطیفہ کہا کہ مغرب کے بعد اگر کسی حافظ کو کھلکھلاتا ہنستا دیکھو تو سمجھ لو یہ قرآن سناتا نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو افطاری اچھی نہیں لگتی، اتنی فکر ہوتی ہے ان کو، اور اتنی فکر مندی سے سارا دن قرآن پڑھتے ہیں اور رات کو سناتے ہیں۔ اور مسئلے کی یہ نوعیت لوگ بھی پیش نظر رکھ لیتے ہیں، بھئی اس حافظ کو پیسے دینا جائز نہیں ہے اور اس کا مانگنا بھی حرام ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس حافظ کی مدح کی ہے اور یہ تو اس مدح پر اتر گیا کہ دن بھر قرآن پڑھتا بھی رہا، رات بھی اس کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہو گئی، وہ مالدار کہاں ہیں جن کی اس حدیث میں مدح ہو رہی ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق به آناء اللیل وآناء النہار، وہ مالدار کہاں ہیں جن کے بارے میں فرما دیا کہ ایسا مالدار جس کو اللہ نے مال دیا اور دن بھر رات بھر وہ خرچ کر رہا ہے۔ ذکر اس مالدار کو قرآن والوں کے بعد فرما رہے ہیں، تو کیا مالدار کو ترغیب ہے خرچ کہیں اور جا کر کے کرنا، کسی اور مستحق کو ڈھونڈ کے خرچ کرنا، کسی اور کو جا کر کے راشن پیکج میں خرچ کرنا؟ حفاظ قرآن، قرائے قرآن کے بعد اگر اس مالدار کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس مالدار کو ترغیب آ رہی ہے کہ وہ دن بھر خرچ کرتے ہیں اور رات بھر خرچ کرتے ہیں، ارے قریب میں کون مستحق بیٹھا ہے پیچھے؟ وہ قاری قرآن بیٹھا ہوا ہے، حافظ قرآن بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث کی روح بتلاتی ہے کہ مالداروں کی پہلی ترجیح ان حفاظ اور قرائے قرآن پر خرچ کرنے کی ہونی چاہیے۔ فقہا نے بھی جس کو ناجائز کہا ہے لینے کو، وہ ختم کی رات ہے، یہ طے کر کے لینے کی بات ہے۔ اس دن حافظ کا دل للچا رہا ہو اور لوگ بھی ہاں جی 100 روپیہ فلاں نے دیا، 200 فلاں نے دیا، 1000 فلاں نے دیا، 10,000 فلاں نے دیا، ریاکاری اور ریا و نمود کے طور پر دلایا جا رہا ہو، بطور اجرت کے دلایا جا رہا ہو، اس کو ناجائز کہا ہے۔ کس نے ناجائز کہا ہے کہ اگر آپ تراویح کی پہلی رات، دوسری رات، 10ویں رات، 15ویں رات، 18ویں رات آپ کسی حافظ کی خاموشی سے جیب میں ڈال دیں، بھائی یہ آپ کی خرچی ہے۔ وہ ہم نے ایک جگہ تراویح میں قرآن سنایا تو بہت پہلے کی بات ہے، کوئی غالباً 93-94 کی بات ہے، تو ہمیں وہ ختم کی رات انہوں نے کوئی 2600 روپے دینے کو جمع کیے اور پھر ہمیں دینے لگے، تو ہم نے کہا بھائی یہ تو ناجائز ہے، ہم تو نہیں لیں گے۔ تو ہمیں انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا آپ نہیں لیتے تو یہ پیسے رکھ لیں اور آپ کا ادارہ ہے، آپ جا کر کے اس میں جمع کرا دیں۔ میں نے کہا جاؤ خود جمع کراؤ، جامعہ اشرفیہ مانکوٹ کے دفتر محاسب میں اور رسید لو، میں ایک ناجائز چیز لے کر کیوں میں جمع کراؤں؟ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور جمع کرا گئے یہاں۔ اگلے 2 دنوں کے بعد غالباً ہم نے 27 کو ختم کیا تھا، تو اگلے 2-3 دنوں کے بعد عید تھی۔ وہ صاحب جو مسجد کے متولی تھے وہ ہمارے تعلق دار بھی تھے، تو انہوں نے بعد میں ہمیں کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا،
کہ وہ ہماری آپ نے اس دن ہتک کر دیا، ہم آپ کو پیسے دیتے رہے، آپ نے نہیں لیے۔ تو اب میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آج عید کا دن ہے، مجھے عیدی دیں، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، آج آپ مجھے عیدی دیں، 10,000 دیں، لیتا ہوں، ابھی دینا آپ مجھے، اب میں مانگتا ہوں، مجھے دیجئے، عیدی دیجئے، چھوٹے بڑوں سے مانگا کرتے ہیں۔ اب صاحب ہکے بکے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں بغلیں جھانکیں۔ میں نے کہا اس دن آپ نے ریا نمود کے طور پر دینا تھا، میں نے جو آپ کو قرآن سنایا تھا اس کا عوض اور بدلہ مجھے دینا تھا، آپ کو شعور نہیں تھا میں روزانہ آتا جاتا رہا ہوں، میرا فیول خرچ ہوتا رہا ہے، آپ نے کبھی کہا آپ کے پیٹرول کا پیسے ہیں یہ، آپ روزانہ آتے جاتے ہیں، چلیں یہ ذرا پیٹرول ڈلوا لیا کیجئے۔ میں نے کہا آج عیدی مانگتا ہوں، آپ مجھے عیدی دیجئے۔ کس نے عیدی دینی تھی؟ ہمارے حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ اور عظیم عالم تھے، یہ خود سنانے لگے، فرمانے لگے یہ ابتدائی سالوں میں انہوں نے دارالعلوم کراچی میں تدریس فرمائی تھی، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہاں امام بھی بنا دیا تھا جامعہ دارالعلوم کراچی میں۔ فرماتے ہیں رمضان المبارک آیا تو فقیہ ہند ان کا نام تھا، مفتی اعظم تھے پاکستان کے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں اب وہ میرے مقتدیوں میں تھے اور میں قرآن سناتا تھا۔ کہتے ہیں رمضان کی پہلی رات تھی، حضرت نے 200 روپے میری جیب میں ڈال دیے، کہا بھائی کوئی دودھ پی لیا کریں۔ اسی فقیہ سے اگر آپ فتویٰ لینے جائیں، وہ فقیہ کہے گا حافظ کو تراویح کا عوض دینا حرام ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ ان کے فتاوی اور عبارات میں یہ فتویٰ عین ان کے قلم سے بھی موجود ہو۔ 36 سال تو دارالعلوم دیوبند کے وہ مفتی رہے، وہی فقیہ حافظ پر نوازش کی دیکھو کیا جائز شکل اختیار کر رہا ہے۔ پہلی رات ہی دے دیے، اس رات میں نہ حافظ کو خیال ہے کہ مجھے کوئی دے گا، نہ کوئی معروف ہے، نہ 200 اس طرح دینا مشروط ہے۔ اس وقت کا 2000 یہ 1900 کوئی 67-68 کی بات ہے، اس سے بھی پہلے کی بات ہو تو، یعنی آج کے کم از کم 20,000 سے کم بات نہیں ہے وہ۔ بھائی اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہم کو یاد کر لیا کہ حافظ کو لینا حرام ہے اور ہمیں ایسے موقع پر دینا حرام ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس غریب حافظ کی کوئی تمنائیں نہیں ہیں، یہ کوئی دل نہیں رکھتا، اس کو عید نہیں آنی، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کو کوئی خوشیوں کا مرحلہ عبور نہیں کرنا، اور جان جوکھوں میں ڈال کر کے ایک حافظ قرآن یاد کرتا ہے اور پھر اس کو بچاتا ہے اور پھر رمضان میں پتہ نہیں کس طرح سناتا ہے۔ ان کو پتہ چلے نہ جو چپ کر کے مزے سے قرآن پاک سن لیتے ہیں، اور حافظ کو ذرا سی غلطی اور اٹکن آ جائے 4 جملے بھی اوپر کس دیتے ہیں۔ خود یاد کریں نا، پھر خود پڑھیں نا، پھر کرائیں نا اپنے بچوں کو یاد۔ پھر اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔